آپ نہ جائیں تو اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں نے جانا ہے، تو پھر انہوں نے مجھے زبردستی حج سے اٹھا کے لے جائیں گے، لے جاؤ اٹھا کے، اور منہ کالا کرنا ہے تو اور کر لو. میں کوئی ان کی گرفتاریوں سے ڈرتا تھوڑی ہوں. 10 دفعہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا، انہوں نے مجھے اغوا کیا، مار کٹ کے دیکھ لیا. انہیں یہ پتا ہے یہ بندہ ڈرتا نہیں ہے، انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ ڈرتا بھی نہیں ہے، کمپرومائز بھی نہیں کرتا. میں صرف اور صرف یہاں موجود ہوں اپنی آواز کے لیے، کہ میری آواز یہ بند کر دیتے ہیں بار بار. میری آواز بولتی رہنی چاہیے، جو میرا حق ہے بولنے کا وہ ہونا چاہیے. اور زندگی میں اور بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو بھی مجھے ادا کرنا تھا. تو میں اپنی رسپانسبلٹیز کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان میں نے بچائی ہے فور دا ٹائم بینگ. گرفتاری سے کون ڈرتا ہے؟ یہ مجھے حج پہ آگے پکڑنا چاہتے ہیں اور منہ کالا کرنا نا انہوں نے، تو صابر بھائی وہاں پہ آ کے کر لیں. میری طرف سے ان کو کھلا چیلنج ہے، یہ اس سے زیادہ تو اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ خیریت سے آئیں گے، خیریت سے جائیں گے، خیریت سے آئیں گے. اور یہ کر بھی کیا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں آپ اس کے بعد؟ اس کے علاوہ صابر بھائی یہ سوچ تو آپ نہیں بدل سکتے ہیں، سوچ نہیں بدل سکتے. یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کی تاریخ میں مجھے وہ بتا رہے تھے دوست کہ ایک ہی آدمی ہے جس کو حج سے روکا گیا، اور وہ میں ہوں. یہ کسی کے ساتھ انہوں نے یہ والی زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں کیا. میں نے یہ پورا سال جس تکلیف میں گزارا ہے نا، میں صابر بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے دوستوں نے کہا کہ عمرے پہ چلو، میں نے کہا جی میں نے پہلے 2 مرتبہ عمرہ کیا ہوا ہے، ابھی جب میں نکلا تھا تو مجھے عمرہ بھی میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں اب اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے انشاءاللہ جاؤں گا انشاءاللہ. اور اب وہ وقت آ گیا ہے. میں آج ٹریول کرنے جا رہا ہوں صابر بھائی، اور یہ ویڈیو شاید اس وقت اپلوڈ ہوگی جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں حج پہ چلا گیا ہوں. بالکل انشاءاللہ. اور یہ میں ریکارڈ بھی اس لیے کروا رہا ہوں کہ چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. میں کیمرے میں دیکھ لوں آپ کے سامنے. بالکل بالکل آئیں. میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں جی، کہ یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب میں حج پہ ہوں. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں اپنا آرام سے حج کر کے واپس آ جاؤں گا، یا پھر سے پاکستان کا نظام جائے گا، یہ سعودی عرب کی منت کریں گے، ترلا کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی یہ وہاں پہ شرارت کرنے کی کوشش کریں، مجھے اٹھانے کی کوشش کریں، اغوا کرنے کی دوبارہ کوشش کریں. تو ٹھیک ہے نا، کریں. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تماشا، یہ دوبارہ کر کے دیکھ لیں. ان کا طریقہ کار ہی ہے، اختلافی آواز کو یہ برداشت نہیں کرتے. میں آج سن رہا تھا آرمی چیف کو، انہوں نے کہا جی کوئی چین اور امریکہ کی فوج پہ تنقید کرتا ہے تو سر چین اور امریکہ کی فوج ماشاء اللہ تو نہیں لگاتی نا، ان کی حرکتیں ہی نہیں ہیں تنقید والی. اور فوج پہ کون تنقید کرتا ہے؟ فوج کی تو سارے تعریف کرتے ہیں. تنقید ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گندی پالیسیوں کی، جس کے تحت وہ ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے تحت وہ قابو کرتے ہیں پورے نظام کو، جس کے تحت وہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، جس کے تحت وہ اداروں پہ قبضہ کرتے ہیں، جس کے تحت وہ عدلیہ پہ قبضہ کرتے ہیں، جس کے تحت وہ جبری طور پہ لاپتہ کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ کریں تو چین اور امریکہ کی فوج کی طرح، یعنی انڈیا کی فوج جنگ ہاری ہوئی ہے لیکن ان کے ملک میں ان کی جو پالیسیز ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی. پاکستان کے اندر آپ لڑائی جیتے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تنقید کی زد میں. وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑتے کتنا اچھا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ آئین میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ فوج کے اوپر تنقید کی جا سکے، تو سر آئین میں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ حکومت بنائی جائے اور گرائی جائے. آئین تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے. اور پاکستان میں اگر کبھی آئین ٹوٹا ہے تو زیادہ تر آئین تب ٹوٹا ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آئین توڑا اور ملک پہ قبضہ کیا ہے، ورنہ اس ملک میں تو آئین ٹوٹا ہی نہیں. سویلین بچارے کیا آئین توڑیں گے، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو توڑ نہیں سکتے، قانون کے ساتھ بندھے ہوئے. تو میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا صرف اور صرف مقصد ہے اپنا جو مذہبی فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹ ڈالے گا میرا رب جانے اور وہ جانے. اس سے پہلے بھی میں حج کرنے جا رہا تھا، میری خالص نیت تھی حج کرنے کی، اور بار بار ٹکٹ میں نے لیے، اور وہ ٹکٹ آپ کو پتا ہے ریفنڈ بھی نہیں ہوتے صابر بھائی. اور میں نے یہاں سے بھی ابھی جو حج کا سارا وہ سسٹم لیا، میں نے کوشش کی کہ میں صحیح ٹائم پہ جاؤں، صحیح ٹائم پہ حج کروں اور واپس آؤں. تو میری نیت خالصتاً میرے رب کو راضی کرنے کی ہے، میری نیت حج کا فریضہ ادا کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ میرا حج قبول کرے. پورے پاکستانیوں سے سب سے درخواست ہے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا حج قبول کرے اور میری دعائیں قبول کرے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، پاکستان کے لیے دعا کروں گا، صابر بھائی آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. اور انشاءاللہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ الٹیمیٹلی آنا تو سب نے پاکستان میں، ہم نے رہنا بھی پاکستان میں. آپ وہاں پہ جائیں گے، بے شمار دعائیں کریں گے، اور ظاہر ہے دعاؤں کا ہی وہ. تو کوئی 3 دعائیں بتائیں.
वो तो अल्लाह का और मेरा मामला है, अल्लाह का और मेरा मामला है। देखें मैं ना साबिर भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? अल्लाह ताला को क्या कहेंगे? या मैं पाकिस्तान के बारे में जब सोचता हूँ ना, तो मैं पाकिस्तान को ऐसा नहीं देखना चाहता जैसा वो अब है। मैं पाकिस्तान को आजाद देखना चाहता हूँ। मैं चंद हाथों के अंदर जकड़ा हुआ पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की राय का भी उतना ही एहतराम हो जितना खास लोगों की राय का एहतराम होता है। बंद कमरों के अंदर बैठ के 10 लोग फैसला करें, इससे बेहतर है 10 करोड़ लोग एक सूबे के फैसला करें कि वहां क्या होगा। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर से रूल ऑफ लॉ है, आजादी इजहार राय हो। अगर तो जमहूरी निजाम चलाना है तो प्रॉपर जमहूरियत के तरीके से चले, अदलिया आजाद हो, मीडिया आजाद हो, लोगों को राय कायम करने की आजादी हो, और जिसका जो काम है वो उतना काम करे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं। यानी जिन मुल्कों में भी मैं घूमता रहा हूं साबिर भाई, आपने भी कई मुल्क ट्रेवल किए हैं, यहां और पाकिस्तान में फर्क क्या है? हमारे वसाइल भी ज्यादा है, मैन पावर भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लोग भी बहुत अच्छे हैं, नौजवानों की तादाद भी ज्यादा है। फर्क सिर्फ सिस्टम का है, सिस्टम का। इनका सिस्टम पब्लिक को डिलीवर करता है, हमारा सिस्टम पब्लिक को डिलीवर नहीं करता। हमारा सिस्टम पब्लिक से छीन कर चंद मखसूस लोगों को डिलीवर करता है। ये फर्क जब पैदा हो जाएगा तो पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान एक ऐसी वेलफेयर स्टेट बने जिसमें लोगों की राय का एहतराम किया जाए, कवानीन लोगों के लिए बने और लोगों के लिए इंप्लीमेंट हो, और रूल ऑफ लॉ हो वहां पे। अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट जरूर करना कि अल्लाह ताला सीने को खोल दे, हमारे हाफिज साहब के सीने को खोल दे, उनके दिल दिमाग को खोल दे। ये जरूर अल्लाह ताला से। अच्छा, मैं दुआ ही देता हूं वैसे साबिर भाई, जिसको भी देता हूं। मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं ऐसा बंदा हूं, मैं बद्दुआ देने से डरता ही बहुत। बद्दुआ नहीं देनी, मैं कभी किसी को देता ही बद्दुआ नहीं। मेरे साथ ये हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किया ना जो किया, इन्होंने मुझे अगवा करवाया एजेंसियों से, इन्हीं को पता था, लोग इनसे जाके बातें भी करते रहे। जो लोग इनको मिले, इन्होंने मेरे बारे में जो जो बातें की, आर्मी चीफ ने, मुझे सारी बातें पता है कि इन्हें क्या लगता है कि इन्होंने मेरे बारे में किसी के साथ कोई बात की और उसने आकर मुझे नहीं बताया। देखें, इन्होंने रिटायर हो जाना, चले जाना है, उनको ये पता है कि इमरान रियाज ने, साबिर शाकिर ने यही रहना है, हामिद नवीद ने भी यही रहना, बाकियों ने भी यही रहना, आरिफ हमीद भट्टी ने कल को दोबारा वही काम करना जो वो पहले कर रहे थे, सबको पता है। तो वो लोग जिन्हें ये बैठ के बातें करते हैं वो आकर हमें बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, और वो इसलिए बताते हैं कि भाई इनके साथ तो ताल्लुक हमेशा रखना है, इन्होंने तो रिटायर होकर चले जाना है। जी। तो वो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल से कभी बदुआ नहीं निकली। बद्दुआ देनी भी नहीं है, जहां जा रहे हैं वहां पे बद्दुआ तो है ही नहीं, दुआ ही दुआ है, हिदायत की दुआ है, अल्लाह मैं ताला तो सबको हिदायत दे। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करना कि इनके दिल और दिमाग को इनके जो खोल दे,